ایک مولوی ہے اپنے کو سید کہتا ہے، کالپی کا رہنے والا ہے، اس سے میرا مطالبہ ہے، وہ بغیرت جب مولا کا نام آتا ہے تو صرف حضرت علی کہتا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں نور العین مصباحی شیر کالپی حضرت علامہ شاہ سید غیاث الدین ترمذی صاحب قبلہ مدثر والی نورانی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے دریدہ ذیلی کرتے ہوئے یہ بات کہی، آپ کو بغیرت کہا۔ اب سوچئے یہ کہ بغیر کسی وجہ کے اس نے وجہ جو کہنے کی جو وجہ بیان کی وہ یہ کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا نام جھانسی کے مناظرے میں آپ نے جب لیا تو حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مولا کائنات یا مولا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ بغیرت کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا نام لیتا ہو اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتا ہو، وہ اس کے نزدیک اس کے بقول بغیرت ہے۔ اب لاکھوں لاکھ علماء مشائخ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، ہاں یہ ایک ہی محبت سے مولا بھی کہتے ہیں، مولا کائنات بھی کہتے ہیں، ہاں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، حضرت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت یہ ادب ہی کے لیے آتا ہے، تعظیم ہی کے لیے آتا ہے۔ اب آپ نے جب حضرت کہہ دیا تو کوئی ضروری فرض تو ہے نہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے نام کے آگے یا پیچھے مولا لگایا جائے۔ حالانکہ اگر یہ غور و فکر کرے، دیکھیں اگر جھانسی کے مناظرے کو دیکھیں، پہلی بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ دوسری بار جو شکست ہوئی ہے نا، اس مولائی رافضی گروپ کی شکست، اس لیے یہ بالکل بوکھلا گئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہی مسئلہ رہا کہ دو چار جگہ اور ان کی سرکوبی ہو گئی تو پھر شاید کہ یہ نہ جانے کی سوراخ میں گھس جائیں گے۔ جس بنا پر اس نے حضرت غیاث ملت کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی مناظرے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ مدثر ذل والی و نورانی جب ان کا نام لے رہے تھے سید سبطین حیدر صاحب کا، تو سجادہ نشین نہیں کہا، تو بغل میں ایک آپ کو جو سید صاحب کا چمچا بیٹھا تھا نا سید سبطین صاحب کا، وہ کہہ رہے نہیں سجادہ نشین جانشین یہ آپ کہیے۔ اچھا یہ ضروری ہے کسی کے نام کے آگے 1 کنٹل 2 کنٹل القاب لگا دینا ضروری ہے؟ اور پھر وہ ایک ایسا بندہ جو اہل سنت والجماعت کے درمیان باطل عقائد و نظریات پھیلا رہا ہو، وہ نظریہ پھیلا رہا ہو، عقیدہ پھیلا رہا ہو جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ مناظرے کی جو نوبت آئی تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ انہی حضرت کے مرید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا، گالی بکی۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے، مناظرے سے بچنے کے لیے حضرت جلدی سے عصا وقت سے پہلے عصا اٹھا کے 9-2-11، جبکہ جو جرم اس نے کیا ہے مرید نے، وہی جرم پیر صاحب نے بھی کیا ہے۔ پیر صاحب کی موجودگی میں باقاعدہ شاہد سادی نام کا ایک بندہ ہے، موجودگی میں خانقاہی پر حضرت امیر معاویہ کو دنیا دار کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ صرف ان کے ہاتھ میں دنیا آئی ہے، اور آپ کی شان میں نازیبا الفاظ بک رہا ہے، آپ کی خطا کو خطا اجتہادی نہیں مان رہا ہے۔ اور خود یہ صاحب بھی جو اپنے اعلامیہ میں جو جاری کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے،
خطا کو خطا اجتہادی نہیں کہا، اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میں تو چوتھے نمبر پر رکھا ہے، لیکن فضیلت میں ایک نمبر پہ۔ تو مناظرے سے بھاگنا تھا، اس لیے کہ مناظرہ کرنا یہ آپ جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور پوری جماعت کی بس کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت بھی آئے گا کہ مارحرہ مطہرہ بھی علماء اہل سنت پہنچیں گے اور باطل عقائد و نظریات کی سرکوبی وہاں بھی کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا، اس اعلامیہ میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، لیکن حضرت تک نہیں کہا۔ اس کے علاوہ بھی مناظرے میں بھی نام لیتے ہیں یا اپنی تقریر میں بھی لیتے ہیں تو صرف یہی کہ وہ صحابی رسول ہیں، نہ حضرت نہ آگے پیچھے رضی اللہ عنہ، کچھ بھی نہیں۔ اور جبکہ حضرت سید غیاث ملت نے حضرت علی کہا ہے، اس کے باوجود بھی انہیں بے غیرت اور نہ جانے نہ کیا کیا تم نے کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت چھپے ہوئے رافضیوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ اہل بیت کی آڑ میں آپ کے ایمان کا جنازہ کب نکال دے آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ان کے جبے، ان کے قبے اور اہل بیت کے نام لینے پر قطعی طور پہ نہ جائیے گا، یہ آپ کے ایمان کے رہزن ہیں، یہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ ڈاکہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت پر رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔